ابو لہب کون تھا؟ اس نے کیا کچھ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بدترین دشمن ابو لہب تھا، جس نے بعثت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض پال لیا اور اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا۔ اس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا، ان پر مظالم ڈھائے اور اسلام کا وجود مٹانے کی کوشش کرنے والے گروہ میں پیش رہا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ آپ کو بتائیں گے اس دشمن کا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا، اس نے ایسا کیا کیا تھا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا تھا، اس کی بیوی کون تھی اور ان کا آپ کی زندگی میں کیا کردار رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب نے کیا رد عمل دیا؟ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور اس کی کنیت ابو تبا تھی۔ اس کا رنگ سیب کی طرح دمکتا ہوا اور چہرہ حسین تھا۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ تھا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ مالدار تھا، طبیعتاً بخیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی، تو اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پیشتر ہی وفات پا چکے تھے۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا یا اسے کرنا پڑا۔ یہ اس کے بخل ہی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، ابو لہب کی بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جبکہ کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بھینگی تھی، جس کی وجہ سے لقب اورا یعنی کانی ہے۔ اپنے بدبخت شوہر ابو لہب یعنی عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب کی طرح، اپنے بدبخت شوہر ابو لہب کی طرح اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین عداوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دکھ اور اذیت پہنچانے میں یہ سب سے آگے ہوتی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت نبوت کے بعد شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا، اپنے قریبی کنبے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ابو لہب کی یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ناظرین، چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قرابت داروں کو مدعو کر کے اپنی دعوت ذرا کھل کر پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبدالمطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں،
ابو طالب کی اس حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ یعنی دعوت توحید برائی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جرت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح آواز لگائی اور قریش کے قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنو فہر، اے بنی عدی، اے بنی قاب وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پار ایک لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ کا تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت لہب نازل فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو اور بھی تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل دو وجوہات کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید جرم تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے اس کو اضطراراً بصلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کی مخالفت کی۔ علاوہ ازیں جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ واضح ہے کہ شعب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی حمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا تھا اور قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی اس قبائلی معاشرے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بجائے بغض و عناد میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کوہ صفا پر جس بدخلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کے ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے،
لہٰذا اس کی اس بدتمیزی کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام لے کر دیا۔ واضح رہے کہ تبت یدا ابی لہب سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بد دعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضی اور خفگی کے موقع پر لیے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو غصے میں بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ جب حرم میں پہنچی تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بے ہدہ حرکت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیکھ ہی نہ سکے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجوم کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے گھر کے رب کی قسم انہوں نے تیری کوئی ہجوم نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ناظرین، اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھی۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کی تھی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کی تھی۔ اور سیرت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو ان کی رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اللہ کے دشمن ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو انہیں طلاق دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، جب ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس گزرنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، اور اس نے قافلے والوں سے کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو، اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا
اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خرونچ نہیں ماری، جس سے لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ سکتا تھا۔ یہ سب کو سونگھتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ اس پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھ کر خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری قوت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی بھی سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دعائی دیتا رہا۔ عتیبہ کا خون نہ پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ ناظرین، چچا ہونے کے باوجود ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دشمنی کا مظاہرہ کرتا کہ اس کے سامنے باقی سب دشمن ہیج تھے۔ اگر اسلام دشمن کفار کی بات کی جائے تو ان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسلام تو قبول نہ کر سکے، مگر انہوں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، مگر اپنے تئیں ہر ممکن مدد کی۔ ایسے افراد ہم مسلمانوں کے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جناب ابی طالب کا ہے۔ ان کے احسانات اور ان کے مثبت کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص معتم بن عدی، جو کہ اگرچہ اس درجہ معروف نہ ہو سکا، مگر اس شخص کے اس فعل کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی کہ جب طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل عام کا کھلا اعلان ہو چکا تھا اور مخالفین موقع کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں مکے میں داخل ہونا یقیناً خطرناک تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پیغام کے ذریعے اپنی امان میں لینے کی درخواست کی، اور معتم بن عدی کی مروت اور شرافت ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کے احسان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 سے زیادہ افراد جنگی اسیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر آج معتم بن عدی زندہ ہوتا اور اسیران جنگ کی رہائی کی درخواست کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے کے ان کو رہا کر دیتا۔ دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں جو در حقیقت اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً دشمن تھے، مگر ان افراد نے یہ دشمنی پورے خلوص اور بہادری سے نبھائی۔ ایسے افراد کی دشمنی آبائی تعصبیت اور ذاتی تکبر کی بنا پر تھی، مگر ان میں منافقت، بخل، بزدلی اور کمینے پن جیسی گھٹیا اوصاف ناپید تھیں۔ ان میں ابو جہل اور عتبہ ابن ربیع قابل ذکر ہیں۔ ابو جہل نے کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا، بلکہ میدان جنگ میں آ کر للکارا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا قول ہے کہ بنو ہاشم نے جو دسترخوان سجائے ہم نے ان سے بھی بڑھ کر سجائے۔ یہ دونوں افراد اپنے کردار میں دو ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اس سے ابو جہل کے کردار، مروت و بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد تھے جو صرف مخالف نہیں بلکہ بطور فرد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس لیے میٹھی چھری بننے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کی بقا کو ترجیح دینا پسند کیا۔
قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے۔ ان میں سر فہرست ولید ابن مغیرہ اپنی شخصیت میں ایک منافق دشمن تھا، اور اگر ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ ابن ابی کا ہم رکاب ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو اپنی دشمن، منافقت، کمینگی، ہٹ دھرمی اور بخل میں سب سے آگے تھا۔ اس شخص کو نہ قرابت کا پاس ہے، نہ ہی شرافت و ہمسائیگی کا احساس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا کہ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوا چڑھائے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے، اور مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، بخل اور منافقت اس کے کردار کی نجاست کی صحیح تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے قلعہ قمع کے لیے جو مختلف حربے اختیار کیے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے، تو انہوں نے نیا اور مؤثر حربہ اختیار کرنے کی سوچی۔ یہ نیا حربہ سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا، اور یہ تھا بائیکاٹ کا حربہ۔ موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زبیر، ابن سعد اور دیگر مورخین کا متفقہ بیان ہے، جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان سے رہنے لگے ہیں، ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری چارہ کار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس بات کی سن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کو اکٹھا کیا۔ بنو ہاشم و بنو مطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شعب یعنی گھاٹی میں پہنچا دیا، اور قتل کا پروگرام بنانے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا۔ اس کام میں دونوں قبیلوں کے کفار بھی اس دور کے قبائلی عصبیت و حمیت کی بنا پر شریک تھے۔ جب قریش نے اپنا یہ منصوبہ بھی ناکام دیکھا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہم آپس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کر کے ایک دستاویز تیار کرتے ہیں، اس میں طے کیا جائے کہ کوئی شخص ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کرے، شادی بیاہ نہ کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ انہوں نے باہمی معاہدے کی دستاویز تیار کر کے کعبہ کے اندر لٹکا دی۔ یہ دستاویز لکھنے والا منصور بن اقرمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ بعض مورخین نے کاتب کا نام نضر بن حارث یا طلحہ بن ابی طلحہ لکھا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے محصور ہونے کی ابتدا محرم الحرام 7 نبوت سے ہوئی۔ 2-3 سال تک وہ اسی طرح محصور رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے یہ مدت پورے 3 سال بتلائی ہے۔ ان 3 سالوں میں وہ سخت مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ ان کے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ قریش کو جس شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ اس نے کوئی چیز خفیہ طور پر بھیجی ہے تو وہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے۔ چند جرأت مند لوگوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ دستاویز پھاڑنے کا نعرہ لگایا۔ ان میں مشہور حشام بن عمر بن حارث، زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، زمہ بن اسود اور ابو البختری بن حشام بن حارث شامل تھے۔ ابن حشام نے لکھا ہے، جب بائیکاٹ کی دستاویز اتاری گئی تو پتہ چلا دیمک نے اللہ کے نام کے سوا ہر چیز کو ختم کر دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنو ہاشم کو اس بائیکاٹ کے دوران انتہائی شدت کی بھوک، زبردست مصائب اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جھاڑو اور کیکر کے پتے کھانے پڑے۔ خواتینوں حضرات، ابو لہب کی طرح اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی، اس لیے قرآن کریم میں اس کے لیے ارشاد ہوا کہ وہ جہنم میں اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا،
جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی، اور بعض کہتے ہیں یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکسایا کرتی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی وہ بدبخت لوگ تھے جو سگے رشتہ دار ہو کر دشمنوں میں سب سے گئے گزرے تھے، جنہیں نہ رشتہ داری اور نہ ہی قرابت داری کا پاس تھا۔ ان کے اندر رحم اور انسانیت جیسے جذبات ناپید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہوں نے عام مسلمانوں کو بے حد تکالیف دیں، انہیں ستایا اور ان کا ناقتہ بند کیے رکھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں حالت کفر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے بارے میں جیسی خبر دی ویسا ہی ہوا۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس جب زندگی کی صحت اور سکہ تھا، مال و دولت کی فراوانی اور دنیاوی آسائشیں مہیا تھی، تب انہوں نے اپنے رب کو نہ پہچانا، نہ پیغمبر اسلام کی قدر کی، بلکہ شیطان کے قارندے بن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور مسلمانوں کو بھی ستایا۔ پھر نہ صرف ان کا دنیا میں انجام عبرتناک ہوا، بلکہ آخرت کے لیے بھی ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ تمام مسلمانوں کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سچا پیروکار بنا دے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں تک لازمی پہنچائیں۔ اگلی